الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو درود شریف پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے بیان کا موضوع ہے حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بیان کو مکمل سنیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سن کر ان کی محبت آپ کے دل میں انشاءاللہ عز و جل پیدا ہو جائے گی۔ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم قداور شخصیت ہے جن کا تذکرہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی بہت ہی پیاری اور مایہ ناز تصنیف فیضان سنت کے باب آداب طعام میں حاجی مشتاق اتاری کے نام سے ایک پورا باب تحریر فرمایا ہے۔ ان کو اپنی فیضان سنت میں جگہ دی ہے تو ظاہر ہے ان کی ایک بہت ہی بڑی حیثیت ہے، بہت بڑی یہ شخصیت تھے، بہت اچھے کردار کے مالک تھے۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ آج بیان سنیں گے۔ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے نعت خواں، بہت اچھے قاری اور مبلغ اسلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز میں وہ سوز و گداز دیا تھا کہ بہت ہی کم عاشقان رسول کو میسر آیا ہوگا۔ آئیے ان کے متعلق سنتے ہیں۔ امیر علیہ سنت نے ان کے کیا القابات ارشاد فرمائے فیضان سنت میں، آئیے سنتے ہیں۔ ثنا خوان رسول مقبول، بلبل روضہ رسول، مداح صحابہ و آل بطول، گلزار عطار کے مشک بار مدنی پھول، مبلغ دعوت اسلامی الحاج ابو عبید قاری محمد مشتاق احمد اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری بن مولانا اخلاق احمد کی ولادت غالباً بروز اتوار 18 رمضان المبارک 1386 ہجری بمطابق 1 جنوری 1967 کو بنو کے پاکستان میں ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد سردار آباد یعنی فیصل آباد پاکستان میں بھی قیام رہا اور بعد میں باب المدینہ کراچی میں مستقل بود و باش اختیار کر لی، یعنی رہائش اختیار کر لی۔ مدینہ مسجد اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی میں کئی سال امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ 1995 سے لے کر وفات تک جامع مسجد کنز الایمان بابری چوک باب المدینہ کراچی میں امامت و خطابت کے منصب پر بھی فائز رہے۔ قرآن پاک کے 8 پارے حفظ تھے، بہت اچھے قاری تھے، درس نظامی کے 4 درجے پڑھے تھے، مگر دینی معلومات کسی اچھے خاصے عالم سے کم نہ تھی۔ اکاؤنٹنٹ ڈپارٹمنٹ میں سینئر آڈیٹر کی حیثیت سے سالہ سال گورنمنٹ جاب بھی رہی۔ جامعۃ المدینہ میں انگلش کا درجہ پڑھاتے رہے۔ الحمدللہ عز و جل انہیں 4 مرتبہ حج و زیارت مدینہ منورہ کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اگرچہ دولت دنیا میری سب چھین لی جائے، میرے دل سے نہ ہرگز یا نبی تیری ولا نکلے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تشریف لانے سے قبل بھی حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا الحمدللہ مذہبی ذہن تھا۔ بارش نوجوان اور خوش الہان نعت خواں تھے۔ دعوت اسلامی میں اپنی شمولیت کا واقعہ انہوں نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کو کچھ اس طرح بتایا کہ جب میں پہلی بار ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں حاضری کے لیے دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز جامع مسجد گلزار حبیب آیا، اجتماع کے بعد سب لوگ منتشر ہو گئے تو میں بھی چل پڑا۔ اتنے میں ایک بارش با امامہ اسلامی بھائی نے خود آگے بڑھ کر
مجھ سے مصافحہ کیا۔ ان کے ملنے کا انداز مجھے بہت بھلا لگا۔ بڑی محبت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میری ملاقات کروائی۔ میں بہت متاثر ہوا اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ الحمدللہ حاجی محمد مشتاق علیہ رحمت الرزاق کو اللہ عز و جل نے آواز بہت زیادہ سریلی عطا فرمائی تھی۔ بڑے بڑے اجتماعات ذکر و نعت میں آقا علیہ السلام کی نعتیں سنانے اور عاشقان رسول کو تڑپانے لگے۔ مبلغ بھی بہت اچھے تھے، مدنی کام کا جذبہ بھی خوب تھا۔ اللہ عز و جل نے ان کو بہت ترقی عطا فرمائی۔ جنوری 2000 میں شہر بھر کے نگرانوں کی منظوری سے باب المدینہ کراچی کے نگران بنے اور اسی برس اکتوبر میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران کے منصب پر بھی فائز ہو گئے۔ حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات سے چند ماہ قبل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو کسی اسلامی بھائی نے ایک خط ارسال کیا تھا۔ اس میں انہوں نے قسم سے اپنا واقعہ کچھ یوں تحریر کیا تھا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو سنہری جالیوں کے روبرو پایا۔ جالی مبارک میں بنے ہوئے 3 سوراخ میں ایک سوراخ میں جب جھانکا تو ایک دل ربا منظر نظر آیا۔ کیا دیکھتا ہوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور شیخین کریمین یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہیں۔ اتنے میں حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ سرکار عالی وقار نے حاجی مشتاق اتاری کو سینے سے لگا لیا اور پھر کچھ ارشاد فرمایا، مگر وہ مجھے یاد نہیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ یہ ہے حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے قدموں سے لگ کر موت بھی یا مصطفیٰ، آپ کے قدموں سے لگ کر موت کی یا مصطفیٰ، آرزو کب آئے گی بر بے کس و مجبور کی۔ تو حاجی مشتاق چونکہ ان دنوں کافی علیل تھے، میں نے ان کے بارے میں دیکھے جانے والے ایمان افروز خواب والا مکتوب ان کی دلجوئی کی خاطر انہیں پیش کر دیا۔ میرا حسن ظن ہے، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرا حسن ظن ہے کہ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نظر کرم تھی۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے کچھ اس طرح لکھا کہ الحمدللہ عز و جل پیر اور منگل کی درمیانی شب میں نے یہ ایمان افروز خواب دیکھا کہ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں اور ارد گرد انبیاء کرام، خلفائے راشدین، حسنین کریمین اور بے شمار اولیاء کرام بھی موجود ہیں۔ ہر طرف سکوت یعنی خاموشی طاری ہے۔ اتنے میں میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، محمد مشتاق اتاری آنے والے ہیں، میں ان سے مصافحہ کروں گا، تم بھی مصافحہ کرنا، وہ یہاں آ کر ہمیں نعتیں سنائیں گے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ جب دن نکلا تو خبر آئی کہ آج 29 شعبان المعظم 1423 سنہ ہجری بمطابق 5 نومبر 2002 صبح 8:15 اور 8:30 بجے کے درمیان حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پیارے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اس ایمان افروز خواب سے یہ حسن ظن قائم ہو رہا ہے کہ مرحوم حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ رسالت میں مقبول شناخواں تھے۔ جبھی تو وفات سے کچھ گھنٹے پہلے آمد کا انتظار کرنے اور نعتیں سننے کی بشارت سنائی گئی۔
یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے دو جہاں کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں ہم کو قبول ہے۔ نشتر پارک باب المدینہ کراچی میں حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ ادا کیا گیا۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے حضرات کے جنازوں میں حاضری دی ہے، لیکن اس سے پہلے کبھی کسی کے جنازے میں لوگوں کا اتنا ازدحام نہیں دیکھا تھا جتنا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے میں تھا۔ بہت رقت انگیز مناظر دیکھنے میں آ رہے تھے۔ غم مشتاق میں دیوانے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آہوں اور ہچکیوں کی جگر پاش صداؤں اور نمناک آنکھوں کے ساتھ انتہائی پرسوز ماحول میں مرحوم کو صحرائے مدینہ ٹول پلازا باب المدینہ کراچی کے اندر سپرد خاک کیا گیا۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ شاہ عطار کا پیارا ہے مشتاق عطاری، شاہ عطار کا پیارا ہے مشتاق عطاری، یہی مجدہ اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی دعوت اسلامی کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تیجا ہوا، جس میں کثیر اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی۔ حاجی مشتاق عطاری کے تیجے میں مختلف شہروں سے ایثار ثواب کی جو سوغاتیں آئیں نا، ان کا سن کر آپ کا دل سینے میں جھوم اٹھے گا۔ قرآن پاک جو تھے، جو ان کے ختم شریف کے مکمل قرآن پاک تھے، وہ 13,919 تیجے میں ان کو ایثار ثواب کیے گئے۔ متفرق پارے 5,613، سورہ یاسین 1,038، سورہ ملک 1140، سورہ رحمان 165، سورہ مزمل 10، آیت الکرسی 33,592، الگ الگ صورتیں 93,186، درود پاک 13,88,00,000، 1,38,88,087، کلمہ طیبہ 3,48,400، مختلف تسبیحات 3,57,200۔ الہی موت آئے گنبد خضرا کے سائے میں، مدینے میں جنازہ دھوم سے عطار کا نکلے۔ یہ حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا، بہت نوازا، بہت ہی زیادہ نوازا۔ ان کی آواز آج بھی کانوں میں رس گھولتی ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں، یوٹیوب پر چلے جائیں، فیس بک پر چلے جائیں، دیگر جگہ پر آپ چلے جائیں، آپ وہاں پر حاجی مشتاق عطاری لکھیں گے، اور جب ان کی آپ نعتیں سنیں گے، ان کی جب آپ قرات سنیں گے، تو یقین کریں آپ کا دل مدینے کی یاد میں رونے لگے گا۔ ان کا عشق، ان کا انداز ہی کچھ نرالا تھا۔ میں نے کئی نعت خوانوں کی نعتیں سنی ہیں، لیکن آج بھی جب حاجی مشتاق کی آواز سنتا ہوں تو سارے نعت خواں بھول جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا بہت ہی دل گداز آواز عطا فرمایا۔ آئیے ان کے کردار کی کچھ جھلکیاں سنتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی نے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں الحاج قاری ابو عبید حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں تاثرات لکھ کر دیے تھے۔ وہ کچھ یوں تھے: جن دنوں حاجی مشتاق اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی میں مقیم اور دعوت اسلامی کے علاقائی نگران تھے، میرا بھی تقریباً 6 برس وہیں قیام رہا۔ میں نے انہیں غیبت کرتے یا غصے میں آ کر کسی کو جھاڑتے لتاڑتے کبھی نہیں دیکھا۔ بڑے سے بڑا آپسی تنازع یا تنظیمی مسئلہ درپیش آتا، حکمت عملی کے ساتھ ہنس بول کر حل فرما دیتے۔ کوئی کتنی ہی دل آزار بات کے گزرتا، سن کر غضبناک ہونا تو ایک طرف، کبھی ان کے ماتھے پر شکنیں تک نہیں دیکھی۔ جب کسی کو وقت دیتے تو حتی الامکان اس کی پابندی فرماتے۔ بارہا دیکھا کہ جب اجتماعی ذکر و نعت میں نعت شریف پڑھنے کے لیے
شرکت کے لیے یا نکاح پڑھانے کے لیے سواری کی آفر کی جاتی ہے تو یہ کہہ کر انکار فرما دیتے ہیں کہ میرے پاس بائک ہے، میں موجود ہے، انشاءاللہ اسی پر حاضر ہو جاؤں گا، بس مجھے پتہ بتا دیجیے گا۔ آنے جانے کا کرایہ وغیرہ مانگنا تو ایک طرف رہا، خود پیش کیے گئے پیسے بھی ٹال مٹول کر کے واپس کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 19 دسمبر 1996 کو میرا نکاح تھا۔ میری درخواست پر بارات کے ساتھ لانڈی قائد آباد تشریف لے آئے، نکاح بھی پڑھایا اور سہرا بھی پڑھا۔ واپسی پر گھر والوں نے کافی اصرار کیا کہ آپ کو دولہا کی گاڑی میں گھر پہنچا دیتے ہیں یا ٹیکسی کروا دیتے ہیں، مگر نہ مانے اور بکمال انکسار لانڈی قائد آباد تا اورنگی ٹاؤن کا طویل سفر عام روٹ کی بس میں اختیار فرمایا۔ اللہ اللہ، حاجی مشتاق اتاری سے ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، دونوں جہاں میں پار ہے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں دربار مشتاق مرجع خلائق ہے۔ اسلامی بھائی دور دور سے آتے اور فیض پاتے ہیں۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح تحریر پیش کی کہ میرے گھر میں امید سے تھی، میڈیکل رپورٹ کے مطابق بیٹی کی آمد ہونے والی تھی، مگر مجھے بیٹے کی آرزو تھی کیونکہ ایک بیٹی پہلے ہی گھر میں موجود تھی۔ میں نے صحرائے مدینہ میں آ کر دربار مشتاق میں حاضری دی اور بارگاہ الہی عز و جل میں دعا مانگی۔ میڈیکل رپورٹ غلط ثابت ہو گئی اور الحمدللہ ہمارے گھر میں چاند سا چہرہ چمکاتا، خوشیوں کے پھول لٹاتا مدنی منا تشریف لے آیا۔ مصطفیٰ کا ہے جو بھی دیوانہ، اس پہ رحمت مدام ہوتی ہے۔ تو محترم اور پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنا۔ میرے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب میں تذکرہ کروں تو ان الفاظ میں کروں گا کہ حاجی مشتاق اتاری سے بڑھ کر آج تک میں نے کوئی نعت خواں نہیں دیکھا، کوئی قاری میرے دل کو لبھا نہیں پایا۔ ماشاءاللہ میں اس چیز کا انکاری نہیں ہوں کہ قاری صاحبان نہیں ہیں یا ان کی آوازیں بہتر بہت اچھی ہیں ان کی آوازیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میری اپنی ایک طبیعت ہے۔ جتنا حاجی مشتاق اتاری نے میرے دل کو چھوا ہے، ابھی تک نہ کوئی ایسا نعت خواں میں نے سنا ہے اور نہ ہی کوئی قاری صاحب میں نے سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مزار پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت اور ثنا نثر میں اور نظم میں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ کا بھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی بھی حتمی مغفرت فرمائے۔ ان کے بچے حال حیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی مبلغ اسلام بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔